الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، ختم نبوت مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔
اور اس پر قرآن کریم میں بے شمار دلائل موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدیہی مسئلے کو نظری بنانے کے مترادف ہے۔ لیکن برکت کے لیے، تاکہ ہمارے دلوں کو، آپ کے دلوں کو اور انسانی ارواح کو خوشی اور بالیدگی میسر ہو، اس لیے ختم نبوت پر کچھ دلائل عرض کروں گا۔ پہلی آیت ان میں سے قرآن کریم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی، ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد اولاد جوانی کو نہیں پہنچ سکی۔ البتہ آپ کی بیٹیاں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، اولادیں بھی ہوئیں۔ لیکن مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اولاد لے کر امت کو یہ باور کرا دیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رشتہ ابوت والا نہیں ہے، نبوت والا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود بھی کامل ہے، تو جو کامل وجود ہو اور جو کامل ورود ہو، اس پر ہی ختم نبوت کا تاج سجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل بنا کر بھیجا۔ آپ میں کسی قسم کو کوئی نقص نہیں تھا، اور ویسے بھی نبی میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ جسمانی اعتبار سے بھی آپ میں کوئی نقص نہیں تھا، اور روحانی اعتبار سے بھی آپ میں کوئی نقص نہیں تھا، تو آپ ہر طرح سے کامل تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جز نہیں بنایا۔ اولاد باپ کا جز ہوتی ہے، جو جز بنے بھی ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 انعامات بیان فرمائے ہیں جو اس امت پر کیے گئے ہیں۔
پہلا انعام الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، یہ پہلا انعام ہے۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی مکمل نہیں ہوا، حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی مکمل نہیں ہوا، چلتے چلتے حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں بھی مکمل نہیں ہوا، چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ابراہیم کے دور میں بھی مکمل نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی مکمل نہیں ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام تک آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی مکمل نہیں ہوا، چلتے چلتے 1,24,000 انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ دین پہنچا تو مکمل نہیں ہوا۔ مکمل کب ہوا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ وہ دین جو وہاں سے شروع ہوا تھا وہ آج مکمل ہوا ہے۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو اس میں کسی قسم کی کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مکمل ہو اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو نبوت بھی مکمل ہو گئی۔ اب جب نبوت بھی مکمل ہو گئی تو کسی نبی کے اضافے کی ضرورت کوئی نہیں، نہ دین میں کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ نبوت میں کسی اضافے کی ضرورت ہے۔ پہلا انعام یہ بیان فرمایا اس آیت میں کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، اور دوسرا انعام وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، تم پر ہماری نعمت تمام ہو چکی ہے۔ اور یہ نعمت کیا تھی؟ یہ نعمت نبوت تھی۔ نبوت کا دنیا میں ہونا، نبی کا دنیا میں موجود ہونا، آسمان سے وحی کا اترنا، یہ انسانوں کے لیے ایک نعمت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نعمت مکمل ہو گئی۔ اب یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی، قیامت تک نہیں ملے گی۔ وہ مکمل نعمت قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہمیں مزید کسی نعمت کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی آدمی ہوگا، اس کے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ وہ کسی بھی دین پر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اصل میں اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اللہ نے لوگوں کے لیے دین اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ یہ تین انعامات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ اور قرآن کریم میں انبیاء کی ایک کانفرنس کا ذکر بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کانفرنس بلائی۔ قرآن کریم میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء کو بلایا، ان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، سارے انبیاء، تمام انبیاء کو اللہ فرماتے ہیں میں نے بلایا، اور میں نے ان سب کو بلا کر ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب تمہیں کتاب مل چکی ہوگی، تمہیں حکمت یعنی نبوت مل چکی ہوگی، تمہارے پاس نبوت بھی ہوگی، تمہارے پاس کتاب بھی ہوگی، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد میرا رسول آئے. یہ لفظ ثم جو ہے نا یہاں ثم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آ رہا ہے بعد میں وہ سب سے آخر میں آئے گا. عربی کا ایک قاعدہ ہے تراخی جس کو کہتے ہیں، ثم، یہاں ثم تراخی کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں جو آئے اس کے لیے ثم کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ جاء القوم ثم زید، قوم آئی ان سب کے بعد زید آیا، آخر میں زید آیا. تو یہاں پر بھی آیت میں لفظ ثم استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تم سب سے آخر میں آئے گا. ثم جاءکم رسول، تم سب سے آخر میں میرا رسول آئے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی نا کہ جو آخر میں جو آئے اس سے پہلے سب کا آنا ضروری ہے، اس سے پہلے سب کا آنا ضروری. اس کے بعد اگر کوئی آئے گا تو وہ آخری ہوگا نا، پھر اس سے پہلے والا آخری تو نہ ہوا. آخری تو وہ ہوگا جو سب سے آخر میں آئے گا، اور آخر میں آنے والے کے بعد بھی کوئی آ جائے تو پھر تو آخری وہ کہلائے گا جو آخر میں آیا ہے. تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام نبیوں کا آنا ضروری ہے. آپ کے آنے سے پہلے تمام نبیوں کا آنا ضروری ہے، بعد میں نہیں، پہلے آنا ضروری ہے. اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں کتاب مل چکی ہوگی، نبوت مل چکی ہوگی، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. لہذا تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی، تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. وہ جو سب سے آخر میں جو نبی آئے گا وہ تمہاری تصدیق بھی کرے گا. تمہارے پاس نبوت ہوگی تو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا. وہ بتائے گا کہ ہاں آدم علیہ السلام بھی نبی تھے. وہ جو آخری نبی آئے گا وہ بتائے گا کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. یہ کون بتائے گا؟ جو آخر میں آئے گا وہ بتائے گا کہ وہ فلاں 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 یہ سب نبی تھے. اور اگر تمہارے پاس کتاب ہوگی تو وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی ہے ہمیں کیسے پتہ چلا کہ تورات آسمانی کتاب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے رسول نے بتایا، ہمیں تو نہیں پتہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تورات بھی آسمان سے نازل ہوئی کتاب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی آسمان سے نازل ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب انجیل نازل ہوئی وہ بھی آسمان سے اللہ نے نازل کی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی. یہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان قرآن میں فرما دیا تھا کہ تمہارے پاس نبوت ہوگی
وہ اس کی بھی تصدیق کرے گا، کتاب ہوگی وہ اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے آخر میں آنا ضروری ہے، آخر میں آئے گا تو تصدیق کرے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے، تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے، لیکن مرزا قادیانی کی تصدیق کوئی نہیں کی، کیونکہ یہ تو بعد میں آیا ہے۔ تو بعد میں آنے والا تو کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ جو بعد میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، صحیح نبی کا، رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنا ضروری ہے۔ اور جو پہلے آئیں گے ان کی رسول اللہ تصدیق کریں گے، اور جن کی تصدیق رسول اللہ نے نہیں کی وہ بھی نبی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ تو جن کی تصدیق محمد الرسول اللہ نہیں کریں گے وہ نبی نہیں ہو سکتے، اور جن کی تصدیق محمد الرسول اللہ کریں گے وہی نبی ہو سکتے ہیں۔ لہذا انبیاء کی کیا ڈیوٹی لگائی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو معراج کی رات میں مسجد اقصیٰ میں سب کی امامت کروائی نہیں کروائی؟ تمام انبیاء نے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ لی۔ اگلی آیت فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا المسلمین نہیں کہا، یا ایھا الناس، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ ناس میں داخل ہے، وہ انسان میں داخل ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ وہ سب کی طرف۔ ابھی اگر کوئی انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے میں اس کے لیے بھی نبی ہوں، کوئی جنگلوں میں موجود ہے میں اس کے لیے بھی نبی ہوں، کوئی پہاڑوں میں رہتا ہے میں اس کے لیے بھی نبی ہوں، کوئی ریگزاروں میں رہتا ہے، کوئی صحراؤں میں رہتا ہے میں اس کے لیے بھی نبی ہوں، کوئی دیہاتوں میں رہتا ہے میں اس کے لیے بھی نبی ہوں، کوئی شہروں میں رہتا ہے میں اس کے لیے بھی نبی ہوں۔ تو جب آپ سب کے لیے نبی ہیں تو کسی نئے نبی کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگلی آیت فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی، چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت آنی ہے، نبی کوئی نہیں آنا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ میں نے یہ کائنات بنائی ان کے لیے تھی، جب وہ نہیں ہے تو اس کائنات کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں قیامت قائم کر دوں گا، اس کائنات کو ختم کر دوں گا۔ تو اب رسول اللہ کے بعد قیامت آنی ہے، نبوت کوئی نہیں آنی۔ ایک اور آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سراج منیر سے تشبیہ دی ہے۔ سراج منیر کہتے ہیں چمکدار آفتاب کو، سورج کو۔ سورج کتنا چمکدار ہوتا ہے، جب سورج چمک رہا ہو تو کسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے؟ کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب سورج غروب ہو جائے تو پھر چاند نکل آتا ہے، تارے نکل آتے ہیں، اپنے گھروں میں ہم بلب جلا لیتے ہیں، ٹیوب لائٹیں جلا لیتے ہیں، کیونکہ سورج نہیں ہے تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔
اور جب سورج نکل آتا ہے صبح تو چاند بھی چلا جاتا ہے، ستارے بھی چلے جاتے ہیں، ہم اپنی لائٹیں بھی بند کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سورج نکل آیا ہے، اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر سے تشبیہ دی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب تک جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی چاند تھے، کوئی ستارے تھے، کوئی چاند تھے، کوئی ستارے تھے، وہ اپنے اپنے وقت پر چمک کر چلے گئے، وہ چمکتے رہے، جب ان کا وقت پورا ہوا وہ چلے گئے۔ اب آ گیا ہے سراج منیر، پورے عالم کو روشن کرنے والی نبوت آ گئی ہے۔ اب سراج منیر آ گیا ہے، اب کسی نبوت کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہی نبوت کا سورج قیامت تک چمکے گا اور آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ جب قیامت تک اسی نبوت کے سورج نے چمکنا ہے تو پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سراج منیر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ دو سورج نکلے ہوں؟ تو سراج منیر تو ایک ہی ہوتا ہے، سورج تو ایک ہی نکلتا ہے، تو سراج منیر ایک ہی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ طلوع ہو چکے ہیں، ان کی روشنی قیامت تک اس عالم کو منور کرتی رہے گی۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کی روشنی میں چراغ لے کے جا رہا، لوگ اس کو کہیں گے کہ سب بیوقوف آدمی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہے سورج کی اور یہ چراغ لے کر راستہ تلاش کر رہا ہے، جاہل آدمی ہے۔ اس لیے ہم مرزے کو جاہل آدمی کہتے ہیں، مرزا قادیان کو اسی لیے جاہل آدمی کہتے ہیں کہ سراج منیر تو طلوع ہو چکا ہے اور اس نے قیامت تک اس عالم کو چمکانا ہے، تو کاہے کا چراغ لے کے گھوم رہا ہے؟ مجھے بھی نبی مان لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا، وانا خاتم النبیین، اور میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، وانا اول شافع و مشفع، اور میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ اس حدیث میں یہ قابل غور ہے کہ میں تمام رسولوں کا سردار ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں اور میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں۔ اور شفاعت ختم کہاں پر ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں سب کلمہ پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو آخر میں شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کسی شافع کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال نبوت کے محل میں، میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی محل تعمیر کرے اور اس محل میں ایک اینٹ چھوڑ دے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں کہیں بھی یہ ایک اینٹ بھی لگا دیتے۔ اس ایک اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے محل کی خوبصورتی میں فرق پڑ رہا ہے، محل جو ہے وہ برا لگ رہا ہے، یہاں ایک اینٹ اور لگا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، جب تک میں نہیں آیا تھا یہ نبوت کا محل مکمل نہیں ہوا تھا، میرے آنے کے بعد جو وہ آخری اینٹ بچی ہوئی تھی وہ بھی لگ گئی اور یہ محل مکمل ہو گیا اور خوبصورت ہو گیا۔ اب مزید کسی اینٹ پتھر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ان تمام آیات و احادیث سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔